بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان کماری سوتروی، سودرا، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے خشک گرم مزاج۔ یہ مزاجوں کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو مزاجوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہو جائے اور وہ مزاجوں کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے خوراک کا اور جو صاحب علم ہیں وہ ادویات کا بھی استعمال کر سکیں۔ عضلاتی غدی قانون مفرد اعضاء کی زبان میں، جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جدید ترین تحقیقات ہیں، ان کے مطابق یہ انسانی جسم کا تیسرا مزاج ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کو تحریک نمبر 3 کہا جاتا ہے۔ یہ قلب اور عضلات کی مشینی تحریک ہے۔ اس تحریک میں یا اس مزاج میں جو خلط شدہ ہے وہ پختہ ہو کر انسانی جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مزاج اگر اعتدال پر رہے تو ایک صحت مند مرد کا آئیڈیل مزاج ہے۔ لیکن اگر یہ مزاج اعتدال سے ہٹ جائے تو یہ انتہائی خطرناک امراض و علامات پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو خلط شدہ ہے یہ جب انسانی جسم میں جمع ہوتی ہے تو اس کو کیمیاوی تحریک کہا جاتا ہے قلب و عضلات کی، اور اس کو خشک سرد مزاج جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ شدہ جو ہے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو پھر یہ انسانی جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا خشکی سردی کے اثرات ختم ہو کر اس کا تعلق جو قلب و عضلات کا پہلے دماغ اور اعصاب کے ساتھ تھا وہ اب جگر اور غدد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں عضلاتی غدی، عام زبان میں خشک گرم مزاج کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اعتدال پر رہے تو بندہ جو ہے وہ بالکل صحت مند، تندرست، اور جو صحیح جوان مرد لوگ ہیں ان کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ جوان مردوں کا یہ ایک بہترین مزاج ہے۔ لیکن اگر یہ اعتدال سے ہٹ جائے، صدا بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے اور پھر وہ جسم سے خارج بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہو تو پھر یہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں انتہائی خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں، پاگل پن سے لے کے ٹی بی، دمہ، نکسی، خشکی گرمی میں جب انسانی جسم میں خشکی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسانی جسم کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں سے، نکسیر جیسے ہے، یا بواسیری خون، یا اسی طرح کئی لوگوں کو انتڑیوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو معدے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کثرت حیض بہت زیادہ لوگوں کا، خواتین کو جو ہے وہ بہت زیادہ حیض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انتہائی خشکی گرمی کی وجہ سے
شریانیں پھٹ جاتی ہیں اور خون کا اخراج جسم سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر، کینسر، خشک دمہ، زندہ جو عام آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، اس کی زندگی کو یہ مزاج اگر اعتدال سے بہت زیادہ ہٹ جائے تو انتہائی متاثر کر دیتا ہے۔ بے شمار خطرناک امراض علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی مزاج میں کالا یرکان ہوتا ہے۔ صداع جو ہے یہ صداع سیاہی کو کہتے ہیں، اور جب یہ مزاج انسانی جسم میں صداع کا غلبہ ہو جاتا ہے، صداوی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، جگر جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتا، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر کی کارکردگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، السر، سوزش، ورم، ایچ پیلوری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بواسیر خونی ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں شدید ریاحی دردیں ہو جاتی ہیں، کانوں میں شائیں اور کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آدمی پاگل پن تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کی کئی جو اقسام ہیں وہ اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ بے شمار ایسی امراض و علامات ہیں جو اس مزاج میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک، بوڑھوں تک، تمام لوگوں کو یہ متاثر کرتا ہے۔ معدے کے امراض میں شدید قبض، گیس، تبخیر معدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ بواسیر خونی میں مسے پھٹ جاتے ہیں اور بہت شدت سے خون آتا ہے، مریض نڈھال ہو جاتی ہے، نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض و علامات کے علاوہ کئی اور امراض و علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مزاج کو اعتدال سے ہٹانے میں ہماری روزمرہ کی بے شمار غذائی بے اعتدالیاں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ جو ہم لوگ تیز مرچ مسالے، بازاری اشیاء، انڈوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بڑا گوشت، دہی بھلے وغیرہ، اس طرح کی کچوریاں، یہ چیزیں کھاتے ہیں بازار کی بنی ہوئی تیز مرچ مسالوں والی، یہ عمومی طور پر یہ چیزیں عضلاتی غدی خشک گرم مزاج کی حامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہ صرف انسانی جسم کو بے حد متاثر کرتی ہے، انسانی معدہ کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، جگر کو بے حد متاثر کر دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ایسے مزاج کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کو اعتدال پر لانے کے لیے خشک گرم سے لے کے گرم تک اور تر گرم تک جو غذائیں اور دوائیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس مزاج کے مریض کے لیے سب سے بہترین چیز دیسی گھی، دودھ، زیتون کا تیل، بادام روغن، کاجو، کھجور، چھوٹا گوشت اور کدو، ٹنڈے، شلجم، اروی، جو کا دلیا وغیرہ یہ غذائیں ہیں۔ ان کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مزاج میں مبتلا جو مریض ہیں وہ ان کے جتنے بھی امراض و علامات ہیں آہستہ آہستہ وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس غذائی علاج کے ساتھ ساتھ غذائی علاج میں زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ گرم تر سے لے کے تر گرم جتنی غذائیں اور دوائیں ہیں، بالخصوص غذائیں بھی اور ان کے ساتھ پھر دوائیں بھی گرم تر سے لے کے تر گرم تک جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور ان کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے جو تمام مختلف امراض و علامات ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مزاج کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے، آسان سا نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں،
یہ نسخہ جو ہے وہ بنا کے استعمال کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جو بڑی تیزی کے ساتھ جتنی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ بتدریج ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر علامات زیادہ خطرناک ہوں تو پھر کسی مستند معالج سے رابطہ کر کے آپ اس کا علاج کروائیں۔ 3 چیزوں پر مشتمل آسان سا نسخہ، ہلدی 1 پاؤ لے لیں، سونف 1 پاؤ لے لیں، ملٹھی کا پاؤڈر، ملٹھی لے کے بازار سے اس کا چھلکا اتار کے اس کو کوٹ کے اس کا پاؤڈر ڈالیں، چھان کے وہ پاؤڈر 1 پاؤ لے لیں۔ تینوں چیزیں دن میں، یہ جو تینوں چیزیں ہیں برابر وزن آپ نے ملا لینی ہے، گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک دن میں 3 دفعہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس مزاج کے لیے بہترین، آسان اور سادہ جو ہے یہ نسخہ ہے۔ اطباء کرام مریض کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مختلف امراض و علامات کے مطابق دوسری ادویات بھی تجویز کرتے ہیں جو کہ مرض کے طول اور عرض کو مد نظر رکھ کر تجویز کی جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بالکل آسان سا نسخہ، بہترین نسخہ میں نے بیان کیا ہے۔ ہلدی، ملٹھی، سونف برابر وزن لے کے باریک پیس لیں، آدھی سے 1 چمچ دن میں 3 دفعہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں تو خشکی گرمی جس میں انسان کے قلب و عضلات کا تعلق جگر کے ساتھ، جگر و غدد کے ساتھ ہو جاتا ہے، صداع پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج ہوتا ہے اور جسم میں حرارت جو ہے اس کی پیدائش بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ان امراض و علامات میں جو میں نے بیان کی ہیں یا جس مزاج کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، خشک گرم مزاج، جس کو طب کی زبان میں ہم قانون مفرد غذا کی زبان میں عضلاتی غدی مزاج کہتے ہیں اور اس کو عام زبان میں خشک گرم مزاج کہیں گے، اس کے لیے دودھ اور گھی کا استعمال بے حد مؤثر ہوتا ہے۔ بادام کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بادام، کھجور، دودھ کا استعمال ان تمام اس مزاج کی امراض و علامات کے لیے بے حد مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے نسخہ بیان کیا ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مرض خواہ کوئی بھی ہو، جب اس مزاج کے مطابق آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دن سے لے کے چند ہفتوں تک آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اگر علامات شدید ہوں، بہت زیادہ ہوں، بہت عرصے سے ہو تکلیف، تو پھر کسی مستند معالج سے جو کہ مزاجوں پر عبور رکھتا ہو آپ رابطہ کر کے اپنے علاقے کے کسی بھی قریبی معالج سے اپنا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔